مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے بانی ہیں اور ہم سب کے بڑے محسن ہیں، فاضل دیوبند، اور کیا کہیں ان کی شان میں ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اپنی شایع نشان خاص وہ عالم برزخ میں نور نصیب فرمائے۔ حضرت کی آل اولاد میں حافظ مظہر صاحب ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ایک تو لوگوں کی محبتیں لیں، دوسرا چند ایک لفظ بول کر علماء سے تھپکی اور شاباش بھی وصول کریں۔ بھائی مدر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گر تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تسو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے افسردہ سے، ایک جان تسو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 لوگ ہیں، جن میں سر فہرست اور پہلے نمبر پہ ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، دوسرے نمبر پہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حجت اللہ فی الارض متکلم اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، تیسرے نمبر پہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے محدث احمد علی سہارنپوری ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حافظ رفیع الدین ہیں، 5ویں حضرت عابد حسین صاحب ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی قرآن کریم کی آیت ہے وَفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَرُمَّانٌ کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جوڑتے ہوئے اردو زبان میں ایک لفظ چلتا ہے جسے نیک فعلی کہتے ہیں، یہی لفظ عربی میں اسے تفاعل کہتے ہیں۔ تفاعل اور نیک فعلی کا مطلب کیا ہے؟ اس تمہارے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام اسد رکھا، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسد کیوں رکھا؟ اس کا معنی تو شیر ہے۔ آپ کے گھر میں تو انسان پیدا ہوا، نام اسد اس لیے رکھا، اسد کا معنی شیر ہے، شیر دلیر ہوتا ہے، اور میں نے نام اسد اس لیے رکھا تاکہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو۔ اس کی حدیث مبارک میں روایات ملتی ہیں، امام الانبیاء نے جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا، علی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ فرمایا نام حرب رکھا۔ کہا حرب کا معنی تو جنگجو ہے، آپ اس کا معنی حرب کی بجائے آپ اس کا نام حسن رکھیں، اس لیے کہ جنگجو نہ بنے بلکہ سلاجو بنے۔ حضرت علی نے اس کا نام حسن رکھا، پھر وہ جنگجو کی بجائے سلاجو بنا ہے، تو اس کو تفاعل نیک فعلی کہتے ہیں۔ میں تفاعل نیک فعلی کے اس عنوان پہ بات کرتا ہوں۔ میں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے رشید احمد گنگوہی کو دیکھا، نام ان کے رشید آتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو مجھے ایک واقعہ ملا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے جب بیزار ہو گئے، جب ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ضد کیا، جب ان کو حد نرمی پہ ان کی قوم اتری، تو لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور چھوڑتے ہوئے فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے؟ رشید کسے کہتے ہیں؟ جو فطروں کا دروازہ بند کر دے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے رشید احمد گنگوہی ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے بعد فطروں کا دروازہ بند کیا۔ میں نے دوسرے شخص کو دیکھا، نام قاسم ہے، میں نے حدیث مبارک میں دیکھا، حدیث مبارک میں مجھے امام الانبیاء کی روایت ملی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي کہ میں محمد قاسم، مجھے اللہ علم و عمل عطا کرتے ہیں، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اس سے مراد دنیا کی دولت نہیں بلکہ علم و عمل ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، پھر میں نے تفاعل میں آ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی بھی علم و عمل آگے پھیلانے والے ہیں۔ حاجی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ مولانا قاسم صاحب آپ تو میرے ساتھ بیعت ہیں، آپ مجھے وہ خط نہیں لکھتے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں خط کیا لکھوں، جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے
بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان رکھ دی۔ فرمایا یہ حالت تو بہت مبارک ہے۔ کہتے جی کیسے؟ کہتے کہ امام الانبیاء پہ جب وحی آتی تو جب وحی آتی ایسے لگتا ہے جیسے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر دیکھتے کہ امام الانبیاء اونٹ پہ ہوتے، اونٹ بیٹھ جاتا، سردیوں کے موسم میں وحی آتی، پسینہ آ جاتا، امام الانبیاء کسی کے ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوتے، ایسے لگتا ہے جیسے ران ٹوٹ رہی ہے۔ یہ حالت تو بہت مبارک ہے، اس لیے کہ آپ کے قلب میں فیضان نبوت آ رہا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی بھی وہ ہے جس کی پوری دنیا میں ایک نام ہے۔ میں نے تیسرے آدمی کو دیکھا، اس کا نام محدث احمد علی سہارنپوری ہے۔ آپ کے تمہارے اس پاکستان اور پوری دنیا میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری پہ جس کا حاشیہ ہے وہ محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، محدث احمد سہارنپوری۔ میں نے احمد کو دیکھا تو احمد کا نام میں نے قرآن پاک میں دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے تفاعل میں آ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ مولانا محدث احمد سہارنپوری وہ ہیں کہ جس نے علوم نبوت کی بشارت دی ہے، ان کے نام میں علی ہے۔ میں نے حدیث مبارک میں دیکھا، حدیث مبارک میں مجھے حدیث ملی، امام الانبیاء فرماتے ہیں، الکامل بن عدی میں اس حدیث موجود ہے، حضرت امام الانبیاء فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ پھر میں نے یہ تفاعل یہ بات کہہ دی ہے، دارالعلوم دیوبند یہ علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے۔ میں نے چوتھے شخص کو دیکھا جس کا نام حضرت مولانا رفیع الدین ہے۔ میں نے رفیع کے بارے میں دیکھا، قرآن کہتا ہے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو میرے بندوں میں آنا پڑے گا، تو پھر بنیاد رکھو۔ دارالعلوم دیوبند وہ شخص جنہوں نے بنیاد رکھی، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے پانچویں شخص کو دیکھا جس کا نام حضرت عابد حسین ہے۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اگر تم خدا علم و عمل جس کو دیتا ہے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، تو پھر جو بھی دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھے، حق والوں کے ساتھ تعلق رکھے، تو یہ بھی جنت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا آگے چلیے، دارالعلوم دیوبند میں پہلے استاد پہلے شاگرد محمود ہیں، شاگرد بھی محمود ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانے چاہتے ہو میرے لیے دعا کرو، خدا مجھے مقام محمود عطا کرے۔ تو خدا نے مقام محمود امام الانبیاء کو عطا کرنا، محشر کے دن اس جھنڈے کے نیچے وہ ہوگا جو امام الانبیاء کا نام لیوا ہوگا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والا وہ بھی محمود ہے، اور جو آگے شاگرد بیٹھا وہ بھی محمود ہے۔ میں نے کہا دیوبند والے، میں نے تفاعل میں یہ بات کہہ دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جو دیوبند جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کی بات کرتا ہے۔ کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔